بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم قومی ایکتا کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ آج سے 60 سال 65 سال پہلے ہمارا یہ دیش غلام تھا۔ 7 سمندر پار سے آنے والے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا تھا۔ ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر ایک ان کے پنجے میں سسک رہا تھا۔ مسلمان سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لے کے کھڑا ہوا، کیونکہ انگریزوں نے دیش چھینا تھا تو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ آزادی کا نعرہ سب سے پہلے لگایا تو مسلمانوں نے لگایا، لیکن وہ جو تن کے گورے من کے کالے 7 سمندر پار سے آئے تھے، انہوں نے ایک پالیسی چلائی کہ ہندوستانیوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ چنانچہ دیش میں ہندوستانی آپس میں ٹکراتے رہے اور انگریز حکومت کرتا رہا، لیکن جمعیت علماء ہند کے قائد اور اس کے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کے آئے تو انہوں نے جمعیت کے سارے کاری کرتاؤں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی انگریز چل رہا ہے، چلو ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے ہندوستانی بھائیوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی ساتھ لیں گے، سکھوں کو بھی ساتھ لیں گے، عیسائیوں کو بھی ساتھ لیں گے، مسلمانوں کو بھی ساتھ لیں گے اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم سب جب ایک ہو جائیں گے تو انگریز کو یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک ہوئے اور آزادی کی لڑائی مل جل کے لڑی تو انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ انگریز تو بھاگ گیا، لیکن اس کے جوتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش میں موجود ہیں، جو اس دیش کو پھر سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں، جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر کے پھر سے کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، جو ہندوستانیوں کو آپس میں لڑاتا ہے اور
ملک میں بسنے والوں کا خون کرتا ہے وہ اس دیش کا غدار تو ہو سکتا ہے، دیش کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہندوستانیوں کے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ یہ ہندوستان وہ دھرتی ہے جہاں رہنے والے آپس میں ہمیشہ سے پیار اور محبت سے رہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہندوستانیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں محبت کے سوا کچھ نہیں پایا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ اس گلشن کے پھول ہیں۔ جو بھی گلشن کے باغیچے کے کسی پھول کا سر مروڑ کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کرے وہ اس باغیچے کا محافظ نہیں ہو سکتا، وہ اس باغیچے کا دشمن ہے۔ ہمیں دشمن کو پہچاننا ہے۔ میں دلی سے آ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ہندوستانی کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ کس طرح سے ہے۔ میرا جہاز دلی سے چلا، انڈیگو میں بیٹھا تھا، میرے برابر میں ایک صاحب اور تھے، وہ ہندو تھے۔ کچھ دیر جہاز چلا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر وہ ٹرین لے کر کے سروس شروع ہوئی تو میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ مجھے ایک پیکٹ بادام کے دے دو۔ اس نے وہ بادام مجھے دیا، میں نے اسے کھول کر کے سب سے پہلے اپنے ساتھی کو پیش کیا کہ آپ بھی کھائیے۔ انہیں پہلے حیرت ہوئی کہ ایک مولوی جس کو بدنام کر رکھا ہے، مدرسے والا جن کو بدنام کر رکھا، وہ مجھے کاجو پیش کر رہا ہے، بادام پیش کر۔ میں نے کہا نہیں کھائیے، آپ میرے ساتھی ہیں۔ اس نے ایک کھایا، میں نے دوسرا پیش کیا، تیسرا، وہ کھا لیا۔ کھانے کے بعد دیکھو اب خود بخود وہ جو خون میں محبت کے جراثیم ہیں وہ خود حرکت کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی، اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ پٹنہ اتر کے کہاں جائیں گے اور کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے تفصیل بتائی کہ میں پٹنہ اتر کے موتیہاری جاؤں گا اور وہاں قومی ایکتا کے ایک پروگرام میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی، وہ یہ سن کر کے اتنا خوش ہوا، کہنے لگا کہ آج دیش کو اسی کی ضرورت ہے۔ آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ نے محبت سے مجھے 2 بادام پیش کیے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اسی محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کچھ لوگ گو رکشا کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، کچھ لوگ مندر اور مسجد کی سیاست کر رہے ہیں۔ اے مندر والوں، تم بھی سمجھو کہ یہ مندر اور مسجد کی سیاست کرنے والے تمہارے دوست نہیں ہیں، اور مسجد والوں تم بھی سمجھو کہ مندر اور مسجد کی سیاست کرنے والے تمہارے دوست نہیں ہو جاتے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء کیا کہتی ہے؟ جمعیت کہتی ہے فرقہ پرستی اس دیش کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر فرقہ پرستی ہندو کرے گا تو ہم اس کا گلا دبانے کے لیے بھی آگے آئیں گے، اور فرقہ پرستی مسلمان کرے گا تو ہم اسے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب ملک کی آزادی کے بعد اس کو اسلام کے نام پر تقسیم کرنے کی بات شروع ہوئی اور پاکستان کے نعرے لگانے لگے، تو سب سے پہلے پاکستان کے خلاف میدان میں اگر کوئی آیا تو وہ جمعیت علماء ہند تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا آزاد تھے، مولانا عبد الرحمان تھے، اور ان بزرگوں نے کیا کہا کہ یہ دیش ہمارا ہے، ہم سب بھائی بھائی بن کے رہے ہیں، ہم سب نے مل جل کے آزاد کرایا ہے، پھر مذہب کے نام پر دیش کا بٹوارا کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دیش چلے گا تو ایکتا سے چلے گا، یہ دیش چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، یہ دیش چلے گا تو ایک دوسرے کو گلے لگا کر کے چلے گا۔ اور کچھ لوگ
صرف اور صرف باتیں بنا کر کے دیش کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، دھوکہ کھانے والا ایک مرتبہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن بار بار کوئی دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ آج پبلک نے دیکھ لیا ہے کہ کون دیش کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے اور کون دیش کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جا کر کے دعوت دی گئی، کس چیز کی دعوت دی گئی؟ کہ انڈیا میں آ کے انویسٹ کرو تاکہ انڈیا کی اقتصادیات مضبوط ہوں اور کاروبار لوگوں کا چلے، پیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں، آؤ یہاں انویسٹ کرو۔ لیکن ساری دنیا میں گھومنے کے بعد بھی لوگ انڈیا میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب آپ ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں کر پا رہے ہیں، پیار و محبت کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں، ملک میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کے سینے سے لگنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، تو باہر سے آنے والا اپنا پیسہ آپ کے دیش میں کیسے لگا سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپس میں پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ امن کا، محبت کا پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی، میں اس آیت کے ذریعے سے چند باتیں آپ کے سامنے اسلام کی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کس طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کہتا ہے کہ سامنے والا جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ انسان ہے، یہ مت دیکھ کہ اس کا دین و دھرم کیا ہے، یہ مت دیکھ کہ اس کا رنگ و نسل کیا ہے، یہ مت دیکھ کہ وہ تیرا جانکار ہے یا انجان ہے، وہ انسان ہے۔ لہذا اپنی ذات سے اس کو نقصان نہ پہنچا، جو انسان کو نقصان پہنچائے گا وہ خدا کے رحم و کرم کا مستحق کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو، خدا کبھی کسی چیز کو کسی آدمی سے چھین کر کے اس کو آزماتا ہے، اور خدا کبھی کسی کو کوئی چیز دے کر کے آزماتا ہے۔ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، خدا نے ان کو حکومت دی ہے، اور خدا یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ یہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو گے، خدا کے بندوں کے ساتھ برابری کرو گے، اگر خدا کے بندوں کے ساتھ پیار کرو گے، تو جس خدا نے آج بٹھایا ہے وہ پھر بٹھائے گا۔ اور اگر ظلم کرو گے، ناانصافی کرو گے، بھید بھاؤ کرو گے، تو ڈرو اس خدا سے، وہ اگر بٹھانا جانتا ہے تو وہ کرسی سے ہٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غور کرو اسلام کس طرح کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں 2 طرح کے حکم دیے گئے، اور دونوں قومی یکتا سے متعلق حکم ہے۔ پہلا حکم، اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، اے مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کا حق ہے، تمہاری طرف کسی کے پیسے ہیں، تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، تمہارے پاس کسی کی زمین ہے، تمہارے پاس کسی کا گھر ہے، تمہارے پاس کسی کی دکان ہے، تو یاد رکھو جس کا حق ہے اس کو دے دو، اگر نہیں دو گے تو خدا کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اگر تمہاری طرف کسی کا حق نکلنا ہے اسے دو، اگر وہ حق مسلمان کا ہے تو